پیشاب کی رنگت آپ کی صحت کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیشاب کی رنگت آپ کی صحت کے بارے میں کافی کچھ بتا سکتی ہے؟ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل فارمیسی سیکرٹ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں، سننے میں تو عجیب لگے گا مگر آپ جب بھی ٹوائلٹ کا رخ کریں تو آپ کے پاس صحت کو جانچنے کا ایک موقع ہوتا ہے اور اس مقصد کے لیے پیشاب کی رنگت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مختلف کھانے اور میڈیسن پیشاب کی رنگت کو بدل سکتے ہیں اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کب ڈاکٹر کا رخ کرنا ہے، ڈاکٹر سے چیک کروانا ہے۔ یہاں میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاؤں گا پیشاب کے کلر کے بارے میں جس کو جان کر آپ جان جائیں گے کہ آپ صحت مند ہیں یا کوئی آپ کی جسم میں مسئلہ چل رہا ہے۔ نمبر 1، اورنج کلر کا پیشاب۔ اگر آپ کے پیشاب کی رنگت اورنج کلر کی ہے تو یہ وٹامن B2 یا بیٹا کیروٹونین یعنی گاجر کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اینٹی بایوٹک میڈیسنز، کیموتھراپی میڈیسنز اور ڈائریا یعنی کہ پیچس کا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ جب پیچس لگے تب بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے اور یہ اینٹی بایوٹک استعمال کی تب بھی یہ پیشاب آپ کا اورنج کلر کا ہوتا ہے۔ یا کینسر کی ختم کرنے والی ادویات، کیموتھراپی کی میڈیسنز ہوتی ہیں، ان کو استعمال کیا جائے تب بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی میڈیسن بھی استعمال نہیں کی، جلاب بھی نہیں، آپ پیچس وغیرہ بھی نہیں آ رہے، تو زیادہ سے زیادہ پانی پیئے کیونکہ یہ ڈی ہائیڈریشن سے بھی پیشاب کی رنگت گہری زرد سے اورنج رنگ میں بدل سکتی ہے۔ پانی پینے کے بعد دیکھیں کہ وہ رنگت معمول پر آئی یا نہیں۔ تاہم ایسا نہ ہو تو آنکھوں کا معائنہ کروائیں کیونکہ سفید حصے میں ہلکی سی زردی ہو تو یہ جگر کے کاموں میں یعنی کہ افعال میں خرابی کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، براؤن کلر کا پیشاب یعنی کہ بھورے کلر کا پیشاب اگر آئے تو اگر پیشاب کی رنگت بھوری ہو، براؤن ہو تو یہ جسم میں بہت زیادہ پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ تاہم مناسب پانی پینے کے بعد بھی رنگت میں تبدیلی نہ آئے تو یہ جگر کے امراض جیسے ہیپاٹائٹس اور دیگر جو علامات ہو سکتی ہیں اس کی نشانی ہو سکتی ہے، اس لیے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 3، گلابی اور سرخی مائل پیشاب کی رنگت۔ اگر پیشاب کی رنگت گلابی یا سرخ ہے تو خطرے کی گھنٹی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ حال ہی میں چکندر یا پیزا وغیرہ تو نہیں آپ نے کھایا۔ اگر ہاں تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ٹی بی کے لیے کھائی جانے والی جو میڈیسنز ہوتی ہے پیشاب کی رنگت بھی ان میں ایسی ہو سکتی ہے، گلابی یا سرخی مائل ہو سکتی ہے۔ ہم اگر ایسا کچھ بھی نہیں آپ نے کیا تو یہ خون ہو سکتا ہے، یہ گردوں کی امراض کی وجہ سے ہو سکتا ہے، رسولی ہو سکتی ہے، پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو سکتا ہے یا مثانے کے امراض کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو پہلی فرصت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 4، سبز یا نیلا۔ اگر پیشاب کی رنگت نیلی یا سبز ہو جائے تو ایسا اکثر فوڈ کلر کی وجہ سے ہوتا ہے جو کچھ ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایسی غذائیں بھی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں جنہیں رنگ کیا گیا ہو، کلر کیا گیا ہو۔ اگر یہ مسئلہ 1 یا 2 دن میں حل نہ ہو تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ سبز رنگ کی پیشاب کی جو رنگت ہوتی ہے پیشاب کی نالی میں سنگین مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ 5، جھاگدار پیشاب۔ اگر پیشاب جھاگدار آ رہا ہو تو ایسا کبھی کبھار تو ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں بلکہ یہ پیشاب کرنے کی رفتار کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر یہ بار بار ہو اور وقت کے ساتھ جھاگ نمایاں ہونے لگے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ عام طور پر جھاگ جو ہوتی ہے وہ پروٹین کے اخراج کی نشانی ہوتی ہے اور جو کہ گردوں کی جو بیماریاں ہیں اس کی علامات ہو سکتی ہیں کہ کوئی گردے میں مسئلہ، اس کی وجہ سے بھی پیشاب جھاگدار آ سکتا ہے۔ شفاف رنگت۔ اگر پیشاب بے رنگ یا بالکل پانی کی طرح شفاف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ پانی پی رہے ہیں جو کہ چند خطرات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ مگر سب سے اہم جسم میں نمکیات کی کمی ہے، جسم میں کیمیائی عدم توازن ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ہلکا زرد، شفاف زرد یا گہرا زرد۔ عام طور پر پیشاب معمولی سا زرد ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صحت مند ہیں اور جسم کو مناسب مقدار میں پانی مل رہا ہے۔ اگر پیشاب کی رنگت کافی حد تک زرد ہو تو یہ بھی نارمل ہونے کی علامت ہے۔ تاہم اگر وہ کچھ زیادہ ہی زرد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحت مند تو ہیں مگر جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہے اور آپ کو پانی پی لینا چاہیے۔ اس طرح اگر اس کی رنگت شہد جیسی ہو تو یہ واضح طور پر ڈی ہائیڈریشن کی نشانی ہے جس کا علاج پانی کے زیادہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں اندر جو معلومات دی گئی وہ بھی آپ کے لیے کارآمد ہوگی۔ تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تھینک یو۔